حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین قرار پائے۔ بے شک عید کی بقا کا ضامن قربانی حسین بن علی علیہ السلام، اور بلا مبالغہ علماء کرام کا یہ فرمانا کہ نام حسینی اور قربانی حسینی کے زندہ رکھنے کا ذریعہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر سیرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عنوان سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اہم ترین کام یا ذمہ داری جسے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بہترین احسن نبھایا، خوبصورت طریقے سے ادا فرمایا، وہ ہے دین کی تبلیغ کا کام۔ انسان آرام اور سکون اور ماحول میسر ہو کچھ بھی کرے کر سکتا، لیکن پریشانی میں ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، پھر بھی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے دین خدا کے لیے کوتاہی نہ کرے۔ یہ چند ایک افراد ہیں جو اس طرح کے امور انجام دے سکتے۔ انتہائی چوکسی کا عالم ہے بچپنا جس کو کہتے ہیں، اگرچہ معصومی کی بچپنے کی زندگی عام انسانوں کے بچپنے کی زندگی سے مقابلہ نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے معصومیت اور بچپنے کے عالم میں بھی چند سہیلیوں کو بلاتی ہے، کھیلتے کھیلتے حجاب اور پردہ اسلامی کے بارے میں خود کو تبلیغ کرتی۔ ایک زمانہ تھوڑا سا بدل گیا، کوفے کی ظاہری حکومت کا دور، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ یعنی والد بزرگوار امیر المؤمنین بادشاہ وقت ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اس لحاظ سے زمانے کی شہزادی ہے۔ دونوں معاملات میں ہم پریشان ہوتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی خدا کو بھول جاتے ہیں اور پریشانی کے وقت میں خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ویسے ہی اس گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے علی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے شہزادی ہیں، لیکن ظاہری حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ اس دوران بھی کوفے کی خواتین کو دعوت کے نام سے بلاتی ہے، پھر اسی طرح حجاب اسلامی اور دین کی ذمہ داری کے بارے میں تبلیغ کرنا شروع کرتی ہے۔ یعنی کہ گھر کا ماحول جیسا بھی ہو، دین کو نہ بھولنا، خدا کو نہ بھولنا، دین کی باتیں دور دور تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کرنا، یہ عظیم سیرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ آنے والے حالات کی بنا پر اکثر مولا کائنات کبھی اشارے میں، کبھی کنائے میں، کبھی بھول کر بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ اے زینب اس وقت کیا آپ کا مقام ہے کہ کوفے کی خواتین کی اجازت لے کر آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو کیسا ہوگا جب یہی کوفہ بازار، یہی کوفے کے بازار، یہی کوفے کی دربار جس میں بے مقصد اور چادر اسیر بنا کر زینب کو لایا جائے۔ اس وقت خدا کو شاید بھول جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ نہ عبادت میں کوئی کوتاہی، نہ تبلیغ کے پہنچانے میں، دین کے پہنچانے میں، تبلیغ میں کوئی کوتاہی۔ شام غریبہ جیسے قیامت کی شب ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، سرزمین کربلا پر تیمم کر کے مستحبات بھی ادا کی۔ امام کی وصیت کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے بہن پر کہ جب وقت آخر ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں تو فرماتے بہن زینب نماز شب میں بھائی کا نام لینا نہ بھولنا، اگر پڑھنا ممکن نہیں ہوتا امام کے لیے وصیت کرنا عبث اور بیکار، اور امام کوئی عبث اور بیکار کام کبھی نہیں کرتا۔ لہذا راوی کہتا ہے کہ اس روایت کے اس حدیث کے مطابق، اس وصیت کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ زینب الکبریٰ کتنا عمل کرے گی، واجب تو واجب،
بے تجاوز عورتوں پر بھی کسی مستحب نماز کو بھی کبھی ترک نہیں، قید خانے تک پہنچی، معلوم ہے نا سب کو۔ اب کیا کریں، جناب سیدہ جیسی شخصیات کی سیرت مسائل ہی پر مبنی ہے، تو مثال بھی ایسی ہی پیش کرو۔ اس قید خانے میں تک وہ تاریخ جگہ پر بھی نماز شب تک ترک نہیں کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دیکھا وہ بھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی۔ میں نے سوال کیا، آپ نے شام غریبہ جیسی جگہ پر بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، آج کیوں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے؟ وہاں تو جانتے کیوں پڑھی ہے؟ کہا کہ بھائی کے یتیموں کو کھانا پانی جتنا ملتا ہے میرے حصے کا بھی کئی دنوں کا ان کو دیتی ہوں، اور اب زینب کے جسم میں طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ معصوم گھرانے کی مثال جب سن ہونا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا وقت، سمجھ لو بالکل آخری وقت آتا۔ ہمارا نہیں کہ جب تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو بھائی عبادت کو ترک کیا، کبھی کوتاہی ہو گئی تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھی، کبھی چلو بھائی کل بھی قضا کر لیں۔ امام معصوم کا یہ جملہ توجہ سے سنیے۔ ایک مقام پر جب ظاہر نہیس الانسان 18 نوجوانوں نے بنی ہاشم کو قتل ہوتے دیکھا ہے، ننھے معصوموں کو کمانچے دکھاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اونٹوں سے گر گر کر بچے شہید ہو رہے ہیں، ایسے میں ایک مرتبہ دل برداشت نہ کر سکا۔ چوتھے امام نے انہیں دیکھا، تسلی دینے کے لیے جو ٹائٹل دیا ہے انتی عالمۃ غیر معلمہ، یہ امام معصوم کے لیے صرف کہ دنیا میں آ کر کسی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی ٹیچر کے پاس، کسی معلم کے پاس پڑھ کر نہیں سیکھتے، وہ خدا کے پاس سے علم لے کر آتے ہیں۔ چوتھے امام کا یہ فرمانا کہ بھوپی اماں صبر کرو، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بھی عالم علم لدنی۔ جس طرح سے حضرت عباس رضدار کے لیے قمر بنی ہاشم کا ٹائٹل ملا، جناب زینب کبریٰ کے لیے عقیلہ بنی ہاشم، یعنی کہ خاندان عصمت و طہارت میں معصوم ائمہ کو چھوڑ کر دیگر معصوم خاندان میں سب سے عقل مند خاتون جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ ان تمام مصیبتوں میں بھی کبھی دین کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کبھی نہیں۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق گوئی کر، حق بات کو ظالم کے سامنے بیان کر۔ دربار ابن زیاد ہو، ابن زیاد سے بڑھ کر ظالم کون ہو؟ دربار یزید ہو، یزید سے بڑا پلید کون ہو؟ تنقیہ تک کہہ رہا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بھائی نے اگر بیعت کی ہوتی تو پھر یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا۔ دیکھا خدا نے کیا کیا، جو کا موقع پایا اور کہا کہ میں خدا کے ہر بات کو اچھا پاتی ہے۔ کوئی 18 بھائیوں کے قتل ہونے کے بعد بھی کہہ دے کہ خدا نے میرے ساتھ صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، میں خدا کے ہر حکم کو خوبصورت دیکھ رہی۔ ایک کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے 10 خدا پر الزامات لگاتے ہیں، خدا نے میرے بیٹے کو دیکھا تھا، خدا نے مجھے ہی غریب بنایا، خدا نے میرا ہی مان لیا، اور کوئی نہیں تھا۔ خدا کے فعل پر اعتراض کفر و شرک تک بندے کو پہنچا، مجبور ہوا، لاجواب ہوا، کہتا ہے کہ یہ تو عزت دینا عزت نہ دینا خدا کا کام، خدا جسے چاہے عزت دے، خدا جسے چاہے نہ دے۔ اشارہ تھا کہ عزت خدا نے مجھے دی۔ اس زمانے سے یہ بات مشہور کیا ہے کہ بندے کا کوئی کام نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، یہ غلط عنوان ہے۔ جناب زینب نے فوراً کہا کہ اے ظالم خوش نہ ہو، ظلم کر کے غلط کام کر کے یہ کہہ دو کہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، جب قیامت کا مرحلہ ہوگا پیغمبر کے سامنے ہم بھی آپ بھی کھڑے ہوں گے، اب جو تمہارا حشر ہوگا پھر خدا جانتا ہے۔ یزید کے سامنے ایسا بیان کرنا تو معلوم یہ ہوا کہ جناب سیدہ انہی کارناموں کی وجہ سے عظیم قربانی کی شریک بنی شریکۃ الحسین قرار پائی۔ آج ان کی ولادت کا دن ہے، شعبان کی تمام تاریخیں ہمارے لیے محترم مکرم اور ولادتوں اور خوشیوں کی تاریخیں آنے والی ہیں۔ کل بعد نماز مغرب میں انشاءاللہ ولادت باسعادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے کا انعقاد ہوگا۔ زیادہ وقت نہیں لیں گے،
اختصار کے ساتھ مغرب کے بعد سے منعقد ہوگا. یہاں کا بھی اہتمام آپ حضرات شرکت فرمائیں. پرسوں بھی کیونکہ شب ولادت حضرت عباس رضی اللہ عنہ تاریخ کے مطابق ہے، لہٰذا ممبئی کی طرف سے ایک اور پروگرام رکھا گیا ہے. جمعرات کو بھی انشاءاللہ بعد نماز مغرب میں جشن کا انعقاد کیا جائے گا. حضرات شرکت فرما کر ثواب ادا کریں. پروردگار بحق جناب سیدہ بحق امام حسین بحق ہے سرکار ابو فضل عباس سرکار حاضرین و غائبین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار تو بیماروں نے شفا کلی عنایت فرما. دوبارہ پھر ڈرانے کی کورونا پھر وبا اور بیماری، پروردگار تو ہی بیماری بھی دیتا ہے تو پھر شفا بھی تو ہی دیتا ہے. اس وبا اور بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما. آپ نے حجت ظہور میں تاجیل فرما. قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. جملہ تمام مرحوموں مومنات شہداء اسلام بالخصوص ہمارے کمیٹی کے ایک برادر شیخ علی کا کل انتقال ہوا، ان کے اشارہ ثواب کے لیے رحمہ اللہ عمر الفاتحہ.